لے جی اب بزرگوں کی کلاس بھی آنے لگی ہے کہ وہ بزرگ جو خود تو بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ میدان محشر میں، تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. اگر تو وہ خود ہستیاں بری تھیں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی، اور اگر خود نیک تھیں تو صرف ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے جو لوگ انہیں معبود بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بے عزت کروائے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. ہاں جی بتاؤ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے. وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو پوری وہ گفتگو بھی آئی ہے جیزس کرائسٹ کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رک جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا. اگر تو وہ خود کلیم کرتے تھے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر لوگوں نے ٹھہرا لیا تھا تو ان کا قصور نہیں، صرف ماننے والوں کا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے آپس کے رشتے کو منقطع کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن شریکوں کے اوپر ان کو بڑا زوم تھا نا وہ کہیں گے تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ غلط عقیدے منسوب کیے ہوئے تھے، ہمیں تو وہ انکار ہی کر دیں گے. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جائیں. او مرید مننے تو انکار کر دیں گے تو وہ کہیں گے اسی تھوڑے بابے آئی نہیں بھائی نٹو ادھروں تھوڑا کے ساتھ لینا دینا. اب مجھے بتائیں جن ہستیوں کے اوپر ان کو مان تھا اگر وہ ہستیاں کہیں کہ نسو ادھروں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو اس وقت ان کی ذلت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اور جو ہستیاں خود 2 نمبر ہوں گی وہ تو ان سے پہلے جہنم میں پہنچی ہوئی ہوں گی. وہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے سے اگلی امت کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، بے فکر وہ تو آڈی بھی ڈبل سینچری ہے. کیوں کہ تم بھی اپنے آنے والوں کے لیے پیشوا بنے نا، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ اعلان برات کر دیں گے اگر نیکوکار ہوئے، اگر برے ہوئے تو وہ خود بھی چیخیں مار رہے ہوں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے پرستش سے غافل تھے. یعنی عیسیٰ ابن مریم کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کچھ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہماری طرف ایسے غلط عقیدے منسوب کیے. جب یہ ایپیسوڈ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ذلت کی آخری قسط ہے جو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جن کے اوپر ان کی امید تھی انہوں نے اعلان برات کر دیا، یا اگر وہ خود بدکار تھے ان کے بزرگ بابے تو وہ تو خود جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ دونوں کیسز ہوں گے. یہاں ایک کیس کا ذکر ہے جس میں وہ خود ہستیاں ٹھیک تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب ورڈک دے رہا ہے. ڈراپ سین کیا ہے؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پس وہاں پر آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے اعمال کے طور پر بھیجا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں پھر الٹیمیٹلی لوٹایا جائے گا اس الحق تمہارے مولا اللہ کی طرف. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ تمام ہستیاں تم سے جاتی رہیں گی جو تم نے اللہ کے مقابلے پہ جھوٹ باندھا ہوا تھا، وہ تمام ہستیاں تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پول تمہارا کھل جائے گا. اکیلا اللہ ہی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. یہ دیکھیں قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. لہذا سب کانٹیننٹ میں جو بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کسی حد تک صحیح کہا. گمراہ ہوں گے آپ ان کے عقیدوں سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں
جو لوگ بھی قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، کبھی کسی بندے نے دوسرے فرقے کا ترجمہ نہیں پڑھا، کیونکہ فرقہ واریت کی دراڑ اتنی بڑی ہے. جتنے لوگ بھی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں نا انورٹڈ کاماز میں، یعنی ہدایت پہ ہیں، وہ اپنے اپنے ہی ترجمے پڑھ کے آئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بریلوی نے اہل حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور وہ قرآن سے وہ مطلب نکالا. اس کو تو اہل حدیث کافر نظر آتے ہیں، وہ سٹارٹ اپنے ہی بزرگوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک آفس کے کولیگ، تو ان کے ایک رشتے میں خالو لگتے تھے، یعنی ان کی خالہ کے شوہر تھے، سگے خالو تھے. انہیں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. پھر ڈاکٹر نے بتایا، وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، کہ اب اگر آپ کو اٹیک ہوا تو تسی گئے سرکار. وہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ نا اللہ کو سیریس لیا کہ میں تو اب نہیں بچنے والا، تو میں کم از کم مرنے سے پہلے قرآن تو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لوں. اور کہتے ہیں میں کٹر بریلوی تھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے نظر آیا کہ میں تو خود جہنمی ہوں قرآن کی روح سے. قرآن والے عقیدے تو بالکل کوئی اور ہیں، میرے کچھ اور ہیں. چند مہینوں کے اندر نہ صرف انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی، بلکہ بخاری مسلم بھی لے کے آئے اور نماز بھی سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ شروع کر دی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی اور فرقے کی طرف جانا ہے، لیکن قرآن و سنت جب ہے ہی ہمارے خلاف تو ہم کیا کریں. اور ترجمہ کس کا پڑھا؟ اعلیٰ حضرت کا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں. اس کے بعد اگر وہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے، منقبتیں لکھتے رہے اور اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کا کتا کہتے رہے، تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا. قرآن میں اللہ کے فضل سے صحیح لکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلاں کا ترجمہ نہ پڑھیں. ہاں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بہتر ترجمہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، آپ اپنے فرقے کا ہی پڑھیں، اس کے بعد اس کو بھی پڑھ لیں، مولانا مودودی کے ترجمے کو، تاکہ کل کو کوئی آپ کو گلا نہ کر سکے کہ مودودی نے خود سے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دی. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے. اور آج کے دور میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کی کوئی پٹی چل رہی ہو اور دنیا میں آدھے لوگ اس انگریزی کی پٹی کا کوئی اور ترجمہ کریں اور آدھے لوگ اور کریں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایون الجزیرہ ٹی وی کے اوپر جو عربی میں پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی ترجمہ 2 عربی جاننے والے مختلف نہیں کرتے. قرآن کے حوالے سے یہ کیوں جھوٹ مشہور کر دیا جی ترجمے بدل دیے؟ ترجمے نہیں بدلے ہوئے، الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے، بالمفہوم ترجمہ ایک ہی ہے. خواہ کوئی ترجمہ کرے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ 4 میں نے پاسبلٹیز بتائی ہیں، چاروں درست ہیں. شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. یار 10 صحابہ ہونا، انہیں بھی آپ کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے، انگریزی ان کو سکھائیں، PhD کرا لیں انگریزی میں، اس کے بعد کہیں قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ جو ہے نا انگریزی میں کر دو. تو کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ یوز کریں گے؟ نہیں. ہاں مفہوم ایک طرح کا ہوگا. تو ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوتا ہے، مفہوم ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اس لیے میں نے اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، قرآن کی 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ. اس میں نے فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھ لو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں ان کو تو چھوڑ دیں. ایک فرقے کے جو 10 علماء نے ترجمے کیے وہ آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں نے اور ترجمہ کر دیا، دیوبندیوں نے اور کر دیا، بریلویوں نے شیعہ نے اور کر دیا، تو ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو ایک ہونا چاہیے نا. وہ بھی ایک نہیں ہے. تو 202 جو فراڈ کی نے کیتا ہے وہ پھر میرے لیے گل کریں گے نہیں جی دیکھو مفہوم تو ایک بیان ہوا ہے نا، الفاظ کا چناؤ فرق ہے. تو سرکار دوسروں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. 2-4 جگہ پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ پہ، وہ بھی آپ کے اپنے سینس میں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا ہے نا یہاں پہ، اور وہ چیزیں جو کامن آبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی، وہ بیان کیے ہیں.
جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے، اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر. یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا، آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا. دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے. ام من یملک السمع والابصار، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا. اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں. ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے، اینک لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو، سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا. تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا بھی اڑ کے دسے، مان لیں گے. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے. بظاہر یہ بات ہو رہی ہے، میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. زندہ درخت میں سے، اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے، کھیتیاں زندہ ہیں، لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں باقاعدہ. یہ خوش بھی ہوتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ بوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے، ایک اور کھیتی نکل آتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا. ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی. دادا کرو کہانیاں ان کی سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے، اے وڈا ہی اللہ کرتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے. اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں
کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلہہ کہتے تھے، یہ آلہہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں، ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے، کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے، یہ تو بات پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے۔ اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں۔ تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے پیچھے پڑھو، وہ عبادت کرتے سن، سرکار مان لیا، آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو۔ اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو، گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے جی ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں؟ سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں، انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا، ہاں وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے۔ ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو مثالیں ہی دیتے ہیں، ظاہری اسباب، ادویات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے، لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے۔ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے، یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے۔ اڑنے کا نہیں کہہ رہے، اڑتے نہیں سکتے ہو، چلو ایسا روکاں گے نا جان تے چھوٹے نا، 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن، 1.5 گھنٹے بعد کر لیں گے، چلو 5 منٹ پہلے میں کر لاں گا انشاءاللہ احتیاطاً، جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے، میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا، لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے، تمہارا پالنے والا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے؟ یعنی یہ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہیں، پھر
اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے، اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی، جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساق صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے، کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں، وہ گستاخی ہے نہیں ہے. نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کے دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے، سب کے سب اس کے بندے ہیں. ہاں